أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کے اندر ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس کے چاروں طرف سے دیواریں ہوں گی، اور اگر وہ مدد کے لیے پکاریں گے بھی، فریاد کے لیے پکاریں گے، تو ان کو پانی کی جگہ پہ ایک تلچھٹ دیا جائے گا، تیل کا جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کی طرح گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. بھوک کے لیے وہ جب فریاد کریں گے، کھانے کے لیے جب کہیں گے، تو ان کو کانٹے والا پھل دیا جائے گا جو زقوم کے قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ پھل دیا جائے گا. اور جب پانی وہ مانگیں گے، کیونکہ پیاس اور بھوک سے حالت خراب ہوگی اس وقت، تو پیاس کے لیے جب وہ پانی مانگیں گے پیاس بجھانے کے لیے، تو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو صرف چہرے کے قریب لانے سے ہی چہرے کے کھال کو جلا دے گا، بھون ڈالے گا انسان کے چہرے کو. بئس الشراب، اور یہ بہت ہی برا مشروب ہوگا. وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ابھی اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کی حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ہم جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کے بدلے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، بیکار نہیں کرتے، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. جن لوگوں نے نیک کام کیا اور ایمان لائے، صرف ایمان نہیں اور صرف عمل صالح نہیں، نیک کام کرے اور ایمان کے ساتھ میں کرے. بہت سارے لوگ نیکی کرنے والے ہیں لیکن وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ غریبوں کو دینے والے ہیں لیکن وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایمان رکھنے والے ہیں لیکن نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ دونوں کی شرط لگائی. پہلے تو آپ ایمان لائیں، دوسری چیز یہ کہ آپ نیک عمل کریں، تب اللہ کا وعدہ آپ کو ملے گا. ورنہ صرف ایمان پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یا صرف نیک عمل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ساتھ ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی جنت دے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک لہم جنات عدن، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور جن کے نیچے ان باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ایسے لوگوں کو جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا. جو آپ سمجھے کہ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا ایک رواج ہوتا تھا کہ بادشاہ کڑے ہو یا کنگن ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے.
اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنے خوبصورت اور کتنے عالیشان کنگن ہوں گے کہ بڑے بڑے بادشاہ کو بھی وہ دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوا ہوگا، ایسے اللہ تبارک و تعالی ایک عام جنتی کو پہنائے گا۔ تو یحلون فیہا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سونے کے کنگن پہنائے گا۔ ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنتیوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنائے گا، ہرے رنگ کا کپڑا پہنائے گا۔ جنتیوں کا لباس جو ہوگا وہ کس رنگ کا ہوگا؟ ہرے رنگ کا ہوگا، سبز رنگ کا ہوگا، اور موتی کے اور یاقوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کپڑے پہنائے گا، اور وہ سبز رنگ کے ہرے رنگ کے جنتیوں کا لباس ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں وہ جنتوں میں یا باغوں میں وہ کس طرح بیٹھے ہوں گے؟ اپنے اپنے بستروں پر، مصہریوں پر، بیڈ پر آرام سے شان سے وہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ جس طرح سے بادشاہ کس طرح شان اور شوکت کے ساتھ میں رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جنتیوں کو انعام دے گا۔ ایسا آرام کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کبھی دل میں خیال بھی نہیں کر سکتا کہ اس انسان کو اتنا آرام مل بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ایک جنتی کے لیے اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ رکھا ہے۔ نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، اب اگر اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بہتر بدلہ ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، تو جہنمیوں کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا ہوگا، لیکن جنتیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ بہت اچھا رکھا ہے اور بہت ہی عالی شان ان کے لیے مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو وہ چیزیں ملیں گی، یا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے کہ جس کے بارے میں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ آج دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت شہر ہے، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں انسان جائے دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، کھلی کی کھلی رہ جائے اس کی آنکھیں۔ ایسے خوبصورت شہر ہیں، ایسے بڑے شہر، بڑی بلڈنگیں، خوبصورت چیزیں دنیا کے اندر، جو بڑے ترقی یافتہ شہر ہے دنیا کے، جیسے جاپان ہے، جاپان کے ٹوکیو ہے، یا پھر کیوبا ہے، یا پھر جو دوسرے شہر ہوتے ہیں اس میں، یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے۔ یہ ایسی جگہ ہیں کہ جس کے بارے میں انسان دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے نکل پڑتا ہے کہ یہ تو جنت کی طرح ہے نا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایسی خوبصورت جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کی مثال پیش کر رہا ہے، اور یہ مثال آج کے دور کے حساب سے بھی بہت ہی فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی مادیت کا دور ہے، دنیا پرستی کا دور ہے، دنیا طلبی کا دور ہے، دولت کمانے، دولت کی لالچ، اسی کی کمپٹیشن میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو دولت جو ہے یہ اپنے آپ میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، دولت کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت قرار دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ تو دولت اپنے آپ میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور نہ ہی دولت کمانا کوئی غلط بات ہے۔ ہاں، دولت کی لالچ میں انسان اللہ کو بھول جائے، اپنی طاقت پر بھروسہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، اپنی محنت کو پورا جو ہے 100% یہ دے دے، کریڈٹ دے دے کہ میری محنت کی وجہ سے ہی دولت مل رہی ہے، یا میری کوشش کی وجہ سے، یا میرے علم کی وجہ سے، میں نے جو پڑھا لکھا ہے اس کی وجہ سے ہی مجھے دولت مل رہی ہے، اور اللہ کو بھول جائے، تو یہ دولت انسان کے لیے پھر زحمت ہے، اور یہ دولت انسان کے لیے بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثال پیش کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اللہ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجئے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ،
کہ جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے باغ دیے تھے، دو باغ، دو دوست تھے، بعض لوگوں نے دو بھائی کہا ہے، ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے، اور اس زمانے کے اندر باغ کا ہونا، باغ کیسا، حففناہما بنخل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان باغوں کو چاروں طرف سے کھجوروں سے گھیر رکھا تھا، دو باغ تھے بڑے بڑے، اور دونوں باغ میں چاروں طرف سے کیا تھے، کھجور تھے، کھجور کے پیڑ تھے، اور وجعلنا بینہما زرعا، یعنی انگور کا کیا تھا، انگور کا باغ تھا، اور اس انگور کے باغ میں چاروں طرف سے کھجور لگے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی رکھی تھی، کھیتی کرنے کے لیے، یا کاشت والی زمین، کھیتی کرنے والی زمین رکھی تھی، اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ تھے، خوب پھل دے رہے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ بھی اس میں کمی نہیں ہو رہی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور اللہ بیان کرتا ہے کہ دونوں باغ کے بیچ میں اللہ نے نہر بہا دی تھی، ایسا باغ، دونوں باغ ایسے تھے کہ ان کے بیچ میں نہر بہہ رہی تھی، یعنی جس طرح سے کھیت کی سینچائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے وہاں سے نہر سے پانی لینا، تو بیچ میں نہر تھا، نہر کی وجہ سے دونوں باغ کی سینچائی بڑی آسانی سے ہو رہی تھی، اور خوب پھل آ رہا تھا، خوب دولت مل رہی تھی اس کی وجہ سے اس انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو آدمی تھا جس کو اللہ نے دو باغ دے رکھے تھے، اور باغ بھی انگور کے باغ تھے، اور بڑے بڑے باغ تھے، اور ان انگور کے باغوں میں چاروں طرف سے کھجور کے پیڑ تھے، کھجور سے بھی پھل آ رہا تھا، انگور بھی خوب پھل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ انسان خوب دولت مند تھا اپنے وقت کا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس سے پھل بھی آ رہے تھے، یا پھر اس سے فائدہ بھی ہو رہا تھا، دولت بھی آ رہی تھی، نفع بھی خوب ہو رہا تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے دوست سے کہا، وہ يُحَاوِرُهُ، بات چیت کرتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میں تو مال میں تم سے زیادہ ہوں، دولت میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور لوگوں میں میری عزت بھی زیادہ ہے، کیونکہ میرے پاس دولت ہے، اس لیے لوگوں میں میری عزت بھی زیادہ ہے۔ اب وہ باغ میں جب داخل ہوتا، وہ ظالم لنفسی، تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا، یعنی کہتا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ میری یہ دولت کبھی بھی ختم ہوگی۔ یہ تکبر میں انسان کیا کہتا تھا کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ میری دولت جو ہے، یا یہ دو باغ کبھی بھی ختم ہوں گے، کیونکہ وہ باغ کو دیکھتا تھا چاروں طرف سے پھل سے لدے ہوئے ہیں، تو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے باغ جو ہے کبھی ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تکبر میں یہ لفظ کہتا تھا، اپنی زبان سے یہ بات نکالتا تھا کہ میرا خیال تو نہیں ہے کہ یہ دو باغ جو ہیں یہ کبھی ختم بھی ہوں گے، یا اس کے پھل کبھی ختم بھی ہوں گے۔ اور جب یہ دولت کی وجہ سے یہ تکبر آیا، یہ گھمنڈ آیا، تو پھر اس نے کیا کیا، وما اظن الساعة قائمہ، یہ بھی کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں کہ قیامت بھی آنے والی ہے، یعنی قیامت کا بھی انکار کرنے لگا، اور یہ بھی کہنے لگا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر مجھے میرے رب کے طرف لوٹا دیا جائے تو میں وہاں بھی، اللہ کے یہاں بھی بہت اچھا بدلہ پاؤں گا۔ دنیا کے اندر جو دولت مند ہوتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ دولت جو ہے دنیا میں ان کو ملی ہے اس وجہ سے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو ایسی ہی نعمت دی جائے گی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی بات کہیں نہیں بیان فرمائی۔ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کسی کی عبادت کو دیکھ کر نہیں دیا، یا کسی انسان سے خوش ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انکار کرنے والے کو بھی دولت مند بنایا، بہت بڑا پیسہ والا بنایا۔ آج دنیا کے اندر آپ لسٹ نکالیں تو 1 2 3 4 5 اوپر کے نمبروں میں دولت مند کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ لیکن کیا اللہ ان سے خوش ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد میں بہتر بدلہ دے گا؟ نہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کی حالت بہت خراب ہونے والی۔ تو یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو دولت اس لیے ملی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور پھر کیا جب میں مر کے جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا بدلہ ملے گا، بہت اچھا وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو قال له صاحبہ، اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، بات چیت جب جواب دے رہا تھا تو کہا
اکفرت بالذی خلقک، کیا تو اس کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی تجھے تکبر کس بات کا؟ تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے کیا وہ گھمنڈ کر سکتا ہے؟ اگر سونے سے پیدا ہوتے یا چاندی سے پیدا ہوتے تو کچھ کہا بھی جا سکتا تھا کہ ہاں سونے سے پیدا ہوا ہے تو چلو گھمنڈ کر رہا ہے، لیکن تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور مٹی کیا ہے؟ مٹی تو نیچے آنے والی چیز ہے، مٹی تو ملنے والی چیز ہے، مٹی کے اندر تو نرمی ہوتی ہے، تو کس طرح سے اپنے آپ میں گھمنڈ کر رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی ایک گاڑھے اور گندے پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ہے نا؟ اب تجھے کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا تکبر؟ تو پیدا کس طرح ہوا، اپنی پیدائش کو دیکھ، اپنی اصل کو دیکھ، تجھے کس بات کا گھمنڈ ہے؟ ثم سواک رجلا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے ٹھیک ٹھاک ایک مرد بنا دیا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن اس دوست نے کہا کہ میں تو بس اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس آدمی نے جس نے تکبر کیا تھا اس کو اس دوسرے دوست نے سمجھایا کہ میرے پاس جو دولت ہے اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، یا میری کوشش کی وجہ سے ہے، یا میری اپنی پڑھائی کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ کسی اور کے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نوازش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے دے، جب چاہے چھین لے، لیکن یہ آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آگے اس کے ساتھ میں کیا حادثہ پیش آیا انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔